اس چرچ کے باہر ہنگامہ کر رہے ہیں، اور جو یہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں یہ بھی اس چرچ کے اندر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، یعنی یہ اس چرچ کو اٹھا کے مسجد میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ حال یہاں پر انہوں نے کر رکھا ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہم FATF میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یورپین یونین والوں کو ہم سے کیا دشمنی ہو گئی ہے. لیکن سر سب سے بڑی بات اب یہ کام عورتوں نے بھی شروع کر دیا ہے. پہلے تو صرف آدمی ہی تھے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ کسی کا مندر توڑ دیا، کبھی سندھ میں، کبھی پنجاب میں، کبھی کہیں. اور ڈیفینیٹلی اس میں عورت اور مرد کی بات نہیں ہے، جینڈر سے ہٹ کے تو پوری سوسائٹی جو ہے اس کو دھکیلا جا رہا ہے جی فنڈامنٹلزم اور ایکسٹریمزم کی طرف. تو ظاہر ہے اس کے نتائج یہ نکلیں گے. کہ یورپین یونین نے کس طرح کی جو ہے پاکستان کے خلاف قرارداد جو ہے وہ نکالی اور پھر وہ منظور بھی ہو گئی، اور اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہاں پہ جرنلسٹ جو ہیں ان کے ساتھ غلط سلوک ہوتا ہے، انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، انہیں مار دیا جاتا ہے، اور جو فیمیل جرنلسٹ ہیں ان کو ہیرس کیا جاتا ہے. اور اس کی تو خیر میں خود ایک مثال ہوں، میں تو خود یہ سب کچھ بھگت چکی ہوں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مائنورٹیز کے حوالے سے بھی بات کی ہے، بلاسفیمی لا کے اوپر بھی انہوں نے کئی اعتراضات اٹھائے ہیں کہ پاکستان میں ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پلٹ کے کچھ نہیں پوچھتا. سر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ابھی سیکنڈ کلپ میں یہ جو لوگ آپ نے دیکھے یہ بالکل اس چرچ کے باہر ہنگامہ کر رہے ہیں، اور جو یہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں یہ بھی اس چرچ کے اندر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، یعنی یہ اس چرچ کو اٹھا کے مسجد میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا چاہ رہے ہیں. لیکن مسجد میں چرچ میں بیٹھ کر اور یہ نعتیں پڑھ رہی ہیں یہ مسلم نرسز جو ہے. یہ لاہور کا واقعہ ہے اور کل کا ہی ہے. یہ حال یہاں پر انہوں نے کر رکھا ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہم FATF میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یورپین یونین والوں کو ہم سے کیا دشمنی ہو گئی ہے. تو یہ اپنی حرکتیں صحیح کرنے والے نہیں. آپ کو کیا لگا یہ سب کچھ دیکھ کر؟ دیکھیں جی، یہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ریسنٹلی اس طرح کی جو حرکات ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے چونکہ جب ملک کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ اس طرح کا لینیٹ قسم کا رویہ اختیار کر دے اور اس طرح کے واقعات کا نوٹس نہ لے، یا وہ ایسی باتیں کریں جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات میں ملوث لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو، تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی چیزیں تو ہوں گی. جیسے کہ آپ نے پرائم منسٹر کی بات کی ہے کہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی اس میں نہ صرف اگنورنس ہے بلکہ وہ ایک بہت بڑی پولیٹیکلی انکریکٹ سٹیٹمنٹ ہے ان حالات میں کہ جو لوگوں کو غلط راستے پہ جو ہے وہ چلا سکتی ہے، خصوصاً اس طرح کے جو مس گائیڈڈ قسم کے سرکلز ہیں. لیکن ان سے شکوہ اس لیے نہیں بنتا کہ ان کے ساتھ تو وہ ہوا ہے جیسے کوئی کانورٹ ہو جاتا ہے کسی زندگی کے موڑ پہ آ کے کہ چونکہ وہ از ناٹ دا سیم پرسن ہو واز الیکٹڈ بائی دا پیپل آف پاکستان. اس وقت ان کا جو نقطہ نظر تھا، جو انہوں نے جلسے کیے، جو تقریریں کی، جو ریلیاں نکالی، اس میں تو ان کا ورژن ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا. اس میں تو وہ کہتے تھے کہ جی ہم تو مائنارٹیز جو ہیں وہ پاکستان میں جو ہے وہ ان کو سب سے زیادہ ہم پروٹیکٹ کریں گے، ان کو اوپر اٹھائیں گے، پتہ نہیں کیا کر دیں گے. تو اچانک وہ اقتدار میں آنے کے بعد ہی از ناٹ دا سیم پرسن. اور اس کو کہتے ہیں کام کے ساتھ فراڈ کرنا، کہ آپ کسی اور چہرہ پیش کر کے، کوئی اور شکل دکھا کے، کوئی اور نظریہ جو ہے اس کا نام لے کے تو آپ اقتدار میں آئیں، اور اقتدار میں آ کے تو آپ اس کا الٹ جو ہے ایک چہرہ لے کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ مجھے بڑی دیر سے ہدایت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ اتنی دیر نہیں کرتا ہدایت دینے کہ بندہ 70 سال کا ہو جائے اور وہ لوگوں کو اس طریقے سے ٹھگ کے اور اس طرح کا جھوٹا روپ دکھا کے تو اقتدار میں آئے، اور اقتدار میں آنے کے بعد آ کے تو وہ اس طرح لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کرنا شروع ہو جائے. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، اس میں اگر ظاہر ہے کہ یہ ان کا جو پاپولزم ہے اور یہ جو ان کی یو ٹرن ہے یہ نہ ہو تو ان لوگوں کو کیسے ضرورت ہو سکتی ہے. پاکستان میں چرچ جو ہیں وہ صدیوں سے موجود ہیں، سائیڈ بائی سائیڈ مساجد موجود ہیں، تو اس طرح جلوس لے کے جانا اور جا کے کسی چرچ کے اندر اس طرح کی انریسٹ جو ہے وہ سچویشن پیدا کرنا ان کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو انبلیویبل ہے. لیکن سر سب سے بڑی بات اب یہ کام عورتوں نے بھی شروع کر دیا ہے. پہلے تو
सिर्फ आदमी ही थे जो इस तरह की हरकतें करते थे कि किसी का मंदिर तोड़ दिया, कभी सिंध में, कभी पंजाब में, कभी कहीं। लेकिन अब ये चीजें हम देख रहे हैं कि बढ़ते बढ़ते अब ये औरतों तक पहुंच गई है। और अगर आप ये सारा इसको थारोली रिसर्च करें तो ख्वातीन के बड़े सर्कल बन गए इस तरह के इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के, उनके तबलीगी सर्कल बन गए हैं इस तरह के। उन्होंने अपने छोटे छोटे दायरे और स्टडी सर्कल्स बना दिए जहाँ पे बैठ के तो वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को और इस तरह की जो दूसरे इश्यूज हैं उस पे एक दूसरे को एजुकेट कर रहे हैं और ग्रो बंदी कर रहे हैं। और ये पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी ख्वातीन हैं उनके इस तरह की जो है वो बड़ी तेजी से ये चीज फैल रही है। तो पाकिस्तान में तो डेफिनेटली वहाँ आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, हर जगह पे जो है इस तरह के सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं, साल से मौजूद हैं। और डेफिनेटली इसमें औरत और मर्द की बात नहीं है, जेंडर से हट के तो पूरी सोसाइटी जो है उसको धकेला जा रहा है जी फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म की तरफ। तो जाहिर है इसके नतायज ये निकलेंगे।